بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ الذی اوتی جامع الکلام وعلی آلہ واصحابہ الکرام الذین بلغوا الاحکام بفصیح الکلام۔ آج دروس البلاغہ میں ہمارا 22 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حذف کے اسباب بیان کریں گے۔ وَمِن دَوَاعِي الْحَذْفِ، اور حذف کے دواعی اور اسباب میں سے پہلا اخفاء الامر عن غیر المخاطب۔ اخفاء الامر، بات کو چھپانا، عن غیر المخاطب، مخاطب کے علاوہ دوسروں سے، مخاطب کے علاوہ دوسروں سے کسی بات کو چھپانا۔ نحو، جیسے اقبل، وہ آ گیا۔ ترید علیا مثلا، مثال کے طور پر تیری مراد جو ہے وہ علی کی ہے۔ یعنی کسی لفظ کو کبھی حذف کر دیا جاتا ہے مخصوص مخاطب کے علاوہ دوسرے حاضرین سے کسی خاص بات کو مخفی رکھنے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اور آپ کا دوست علی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، پھر آپ کو علی کے آنے کی اطلاع مل گئی، مگر آپ کے دوست کو ابھی تک یہ اطلاع نہیں مل سکی، اور آپ اسے بھی اس خبر سے واقف کرانا چاہتے ہیں، مگر آپ کا یہ دوست جو ہے کچھ لوگوں کے درمیان کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کے لیے اسی وقت یہ خبر پہنچانا بھی ضروری ہے، مگر آپ دوسروں کو کسی مصلحت کی وجہ سے یہ خبر بتانا نہیں چاہتے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ صرف اقبلا، وہ آ گیا کہیں گے، یعنی علی اسم ظاہر مسند الیہ کو حذف کر دیں گے۔ اسی طرح کرنے سے اصل مخاطب کو ایک بات بتا بھی دی جائے گی اور دوسروں سے مخفی بھی رکھی جائے گی۔ برخلاف اگر آپ کہیں گے اقبل علی، تو مخاطب کو تو اطلاع مل جائے گی جسے اطلاع دینا ضروری تھا، مگر اس کے ضمن میں دوسروں کو بھی واقفیت ہو جائے گی جو آپ کے منشا اور مصلحت کے خلاف ہوگا۔ تو حذف کے دواعی میں سے جو پہلا ہے وہ غیر مخاطب سے کسی بات کو چھپانا ہے۔ اسی طرح وَتَأَتِّ الْإِنْكَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت انکار کی گنجائش اور آسانی کے ہونے کے لیے بھی حذف کیا جاتا ہے۔ نحو، جیسے لئیم خسیس، کمینہ اور ذلیل کہنا، بعد ذکر شخص معین، کسی معین شخص کے تذکرہ کے بعد، یعنی کبھی حذف تو کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے کہ بوقت ضرورت انکار کی گنجائش باقی رہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی مجلس میں کسی شخص کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ایک شریک مجلس نے یوں کہا کہ لئیم خسیس، کمینہ اور ذلیل ہے، پھر ان حاضرین میں سے کسی شخص نے اس ماخوذ شخص کو چولی کر دی کہ فلاں صاحب نے آپ کو فلاں وقت کمینہ اور ذلیل کہا ہے۔ بعد ازاں یہ شخص اس متکلم سے بات پرس کر رہا ہے کہ آپ نے مجھے کمینہ اور ذلیل کیوں کہا تھا، تو اس موقع پر یہ متکلم آسانی سے کہہ دے گا کہ ہاں بھائی، میں نے یہ دو لفظ لئیم اور خسیس ضرور کہا ہے، مگر میں نے آپ کا نام نہیں لیا اور اس سے مراد آپ نہیں تھے۔
یہ فائدہ ہوا حذف کرنے کا کہ اس کے لیے چوٹنے کی ایک سبیل اور راہ نکل آئی، برخلاف اگر اس کا نام بھی ذکر کر کے یوں کہا جاتا، مثال کے طور پر بقر لئیم خسیس، تو اس صورت میں اس متکلم کے لیے انکار کی کوئی سبیل نہیں نکل سکتی تھی اور وہ بکر کے عتاب کا شکار بن جاتا۔ تو بھائی بوقت ضرورت انکار کی گنجائش باقی رکھنے کے لیے بعض اوقات جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے، لفظ کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح وَالتَّنْبِيهُ عَلَى تَعْيِينِ الْمَحْذُوفِ، محذوف کے متعین ہونے پر آگاہ اور متنبہ کرنا، وَلَوْ ادعاءً، اگرچہ بطور دعوے کی ہی ہو، نحو جیسے خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ووہاب القلوب، ووہاب القلوب، ہزاروں کی بخشش کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر حذف لفظ کا تیسرا سبب بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے مخاطب کو اس بات پر متنبہ کرنا کہ محذوف کلمہ پہلے سے حقیقتاً یا ادعاً متعین ہی ہے، ذکر کرنے سے بھی یہی تعین کا فائدہ حاصل ہوگا، اور وہ تو خود بخود حاصل ہے، یعنی یا تو حقیقتاً یا دعوے کی طور پر ایک چیز متعین ہے تو تعین کی مزید ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر ولو ادعاءً کہہ کر تعین کی دوسری قسم یعنی تعین غیر حقیقی کی جانب اشارہ کر دیا۔ گویا یہاں پر تعین کی دو قسمیں ہوئی، ایک تعین حقیقی جو حقیقتاً متعین ہے، اور دوسری تعین ادعائی جس میں وہ دعوے کی طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ متعین ہے۔ تعین حقیقی کی مثال ہے خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو متکلم نے صرف خبر ذکر کی ہے اور اس کا مبتدا لفظ اللہ کو ذکر نہیں کیا، یعنی پوری مثال اس طرح ہوئی اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس مسند الیہ یعنی لفظ اللہ کے حذف کے پیچھے ہم سب کا عقیدہ کار فرما ہے کہ ہر شے کا پیدا کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے، اور جب بات یہی ہے اور یہی متعین ہے تو پھر صراحتاً ذکر کر کے بھی حصول تعین ہی ہوگا، یعنی دوسروں سے اس مسند الیہ کو ممتاز اور جدا کرنا ہی ہوتا ہے، اور تحصیل حاصل جو ہے وہ ممتنع ہے۔ اس طرح تحصیل حاصل لازم آئے گی جو کہ ممتنع ہے۔ اسی طرح دوسری مثال جو ہے وہاب الالوف، یہ تعین غیر حقیقی یا تعین ادعائی کی مثال ہے، یعنی دعوے کی طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز متعین ہے۔ وہاب الالوف، ہزاروں کی بخشش کرنے والا۔ اب اس مثال میں متکلم نے اپنے کلام میں صرف خبر دی ہے اور مبتدا جو ہے السلطان کو حذف کر دیا ہے، یعنی پوری مثال اس طرح ہے السلطان وہاب الالوف، کہ بادشاہ جو ہے ہزاروں کی بخشش کرنے والا ہے۔ اب متکلم جو ہے وہ السلطان کو حذف کر کے در پردہ معنوی طور پر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی یہ عظیم کام کہ یعنی ہزاروں کی بخشش کرنے والا سوائے بادشاہ کے کسی اور سے متصور ہی نہیں ہو سکتا، اور یہ کام کرنے کے لیے یعنی ہزاروں کی بخشش کرنے کے لیے صرف بادشاہ ہی متعین ہے، اور جب بادشاہ اس کام کے لیے متعین ہی ہے پہلے ہی سے تو جملے میں ان کا نام صراحت کے ساتھ دوبارہ ذکر کرنا ضروری نہیں ہے،
تو جو شے پہلے ہی سے متعین ہے اسے دوبارہ ذکر کر کے متعین کرنا تحصیل حاصل ہے، جو کہ عقلاً منع ہے۔ تو بھائی جو محذوف ہے اس کی تعین کے لیے حقیقتاً متعین ہے یا دعوے کی طور پر وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ شے وہ متعین ہے، تو اس پر تنبیہ کے لیے بھی حذف کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حذف لفظ کا چوتھا سبب جو ہے وہ اختبار تنبہ السامعی، اختبار آزمانا سامع کی عقل کو، او مقدار تنبہی یا عقل کی مقدار کو، سامع کی عقل یا عقل کی مقدار کو آزمانا، یہ چوتھا سبب ہے۔ نحو جیسے نورہ، اس کا نور جو ہے مستفاد من نور الشمس سے، سورج کے نور سے اخذ کردہ ہے، واسطۃ عقد الکواکب، اور موتیوں کی لڑی کے درمیان بڑا موتی ہے۔ اب اس عبارت میں حذف لفظ کا چوتھا سبب بیان کیا گیا ہے کہ سامع و مخاطب کی دانشمندی اور ذکاوت کو یا اس کی مقدار کو آزمانا اور جانچنا ہوتا ہے۔ جیسے یوں کہا جائے نورہ مستفاد من نور الشمس وواسطۃ عقد الکواکب، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے کسب کردہ ہے یا حاصل شدہ ہے یا اخذ کردہ ہے، اور وہ موتیوں کے ہار کے درمیان بڑا موتی ہے۔ اب یہاں پر متکلم نے القمر مبتدا کو حذف کر دیا ہے، کیونکہ بات جو ہے وہ چل رہی ہے چاند کے بارے میں، تو القمر مبتدا جو ہے وہ یہاں پر حذف ہے، اور اس کے لیے صرف خبر جو ہے وہ باقی رکھا ہے کہ نورہ مستفاد من نور الشمس اور واسطۃ عقد الکواکب۔ مقصد یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے متکلم کو یہ معلوم کرنا مقصود ہے کہ آیا ہمارے مخاطب میں عقل و دانشمندی سرے سے ہے بھی یا نہیں، یا یہ تو معلوم ہے کہ نفس عقل و دانش تو ہے مگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مبتدا القمر کے ذریعے اس کی ذکر کرنے کی صورت میں یہ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں تھا، لہذا اس کو حذف کر دیا اور صرف اس سے خبر لایا گیا تاکہ مخاطب کے عقل کا اندازہ لگایا جائے، اسے آزمایا جائے کہ وہ کہاں تک بات سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا وہ بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح پانچواں سبب جو ہے حذف کا وہ ہے وضیق المقامی، مقام کی تنگی۔ اب یہ تنگی مقام جو ہے یہ دو وجہ سے ہو سکتی ہے، اما لتوجع عنہ، یا تو یہ درد اور تکلیف کے سبب کی وجہ سے ہے، جیسے اس کی مثال جو ہے قال لی، اس نے مجھ سے پوچھا کیف انت، تو کیسا ہے، قلت تو میں نے کہا غلیل، بیمار ہوں، سحر دائم، دائمی بیداری ہے، وحزن طویل، اور طویل رنج ہے۔ تو یہاں پر اس شعر میں قال لی کیف انت قلت غلیل، تو یہاں پر یہ اصل میں ہے انا غلیل، کہ میں بیمار ہوں، قلت میں نے کہا انا غلیل، میں بیمار ہوں۔ تو محل استشہاد جو ہے یہاں پر وہ غلیل ہے،
جو اصل میں انا غلیل تھا۔ شاعر نے کیف انت کے جواب میں صرف خبر پر اکتفا کیا، یعنی صرف علیل ذکر کیا اور مبتدا انا کو حذف کر دیا۔ اس کا سبب جو ہے وہ درد اور تکلیف ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ کلام نہیں کرنا چاہتا۔ غلیل بمانا بیمار، غل یغل غلتن باب ضرب یضربو سے بمانا بیمار ہونا۔ سحر دائم، سحر ساحرہ یسحر سحر، ساحرہ یسحر سحرا و سحرا باب سمیع یسمعو سے ہے بمانا بیدار ہونا۔ دائم دام یدوم دوامن باب نصر ینصرو سے بمانا ہمیشہ رہنا۔ حزن حزن یحزن حزنا باب سمیع یسمعو سے غمگین ہونا۔ تو بھائی یہاں پر علیل ذکر کر کے اس کے لیے مبتدا انا جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ طویل کلام کرنا نہیں چاہتا۔ اب یہاں پر ایک وضاحت کرتا چلوں کہ شاعر نے جب پورا شعر کہہ دیا اور اتنا لمبا چوڑا کلام کیا تو اسے ایک معمولی سے لفظ یعنی انا ذکر کرنے سے کون سی بڑی بیماری حائل اور مانع ہو گئی؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ شاعر کا یہ شعر تو شفایابی کے بعد کا ہے، اور بیماری کے وقت تو وہ صرف ایک لفظ علیل بولا تھا اور بس۔ تو بھائی تکلیف کے سبب حاصل ہونے والی نزاکت اور تنگی مقام کی وجہ سے وہ انا ذکر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بیمار شخص اس قدر درد اور تکلیف میں مبتلا ہے کہ وہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا۔ نتیجتاً کلام کے ایک رکن یعنی مسند الیہ یعنی انا کو حذف کر دیا۔ آئیے شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ قال فعل با فاعل، واحد مذکر غائب کا سیاہ ہے اور اس میں وہ ضمیر مستتر اس کے لیے فاعل بنے گا۔ لی جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا قالا کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ قول ہے، اور آگے اس کے لیے مقولہ ہے۔ کیفا استفہامیہ مبتدا ہے اور انتا اس کے لیے خبر ہے، پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہے ما قبل کے قول کے لیے، پھر قول اور مقولہ مل کر جملہ قولیہ ہوا۔ قلتو یہ فعل با فاعل ہے، اس میں تو ضمیری بارز ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کے لیے فاعل ہے، اور پھر یہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ قول۔ علیل یہ خبر ہے اور اس کے لیے مبتدا محذوف ہے انا، پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہے ما قبل کے قول کے لیے، پھر قول مقولہ مل کر یہ جملہ قولیہ ہوا۔ سحر دائم موصوف صفت ہے اور یہ دونوں مل کر معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ اسی طرح حزن طویل یہ بھی موصوف صفت مل کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مبتدائی مؤخر ہوا لی کے لیے، اور لی جو ہے یہ جار مجرور متعلق و محذوف کے ساتھ، اور یہ پھر خبر مقدم، پھر خبر مقدم جو ہے اپنے مبتدا مؤخر کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بھائی تنگی مقام کے دو اسباب ہیں، ان میں سے ایک تو ہم نے پڑھ لیا کہ وہ درد اور تکلیف کی وجہ سے ہے، اور دوسرا جو ہے وَإِمَّا لِخَوْفِ فَوَاتِ فُرْصَةٍ، اور دوسرا تنگی مقام کا سبب جو ہے وہ فوات فرصت ہے۔ فوات فرصت کا مطلب یہ ہے
کہ اگر وہ لفظ ذکر کرے گا تو فرصت جو ہے وہ فوت ہو جائے گی. نہ وہ جیسے قول الصیادی، شکاری کا کہنا غزال ہرن، غزال ہرن. تو اب یہاں پر تنگی مقام کا دوسرا سبب جو ہے وہ فوات فرصت ہے، اور اس کی مثال شکاری شخص کو شکار کے جانور کی نشاندہی کرنے والے شخص کا یہ قول غزال یعنی ہرن ہے. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو متکلم نے شکار کے جانور کو تلاش کرنے والے شکاری شخص سے صرف غزال کی شکل میں خبر ذکر کی ہے اور ہذا مبتدا کو حذف کر دیا ہے، کیونکہ وقت نہایت نازک اور مقام بے انتہا تنگ تھا. اگر اس مقام پر لمبا کلام کرتا تو ممکن ہے کہ وہ ہرن جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل جاتا. اسی طرح چھٹا سبب جو ہے حذف کا وہ ہے والتعظیم والتحقیر. تعظیم اور تحقیر کے لیے بعض اوقات جو ہے وہ حذف کر لیا جاتا ہے. تعظیم اسی وجہ سے لسونہ عن لسانک، کہ اسے اپنی زبان سے بچانا، یعنی اپنی گندی زبان سے بچا کر کسی مقدس لفظ کو اپنی گندی زبان سے بچا کر اس کے لیے تعظیم کا اظہار کرنا. اور یا تحقیر کی اوسون لسان کا عنہ، یعنی زبان کو کسی گندے لفظ سے بچا کر تحقیر کا اظہار کرنا. اول کی مثال نحو جیسے نجوم سمائن، آسمان کے تارے ہیں. والثانی نحو، اور دوسری کی مثال جیسے قوم اذا اکلوا، ایسے لوگ ہیں جب وہ کھاتے ہیں، اخفو حدیثہم، تو باتیں آہستہ کرتے ہیں. تو یہاں پر پہلا مثال جو ہے نجوم السمائن، یہ تعظیم کے لیے ہے. تعظیم کے لیے حذف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محذوف اتنا قابل احترام ہے کہ میری زبان اس قابل نہیں کہ اس مقدس شے کا ذکر اس پر لایا جائے. جیسے نجوم السمائن، آسمان کے ستارے، آسمان کے تارے. اصل میں ہم نجوم السمائن تھا، ہم مسند الیہ کو حذف کر دیا اور صرف مسند کو ذکر کیا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ وہ ایسے مقدس لوگ ہیں جن کا ذکر اپنی گندی زبان پر لانا گویا ان کی بے عزتی کرنا ہے. اسی طرح کبھی کسی شے کی حقارت اور ضلالت کے لیے بھی حذف کرتے ہیں کہ محذوف اتنا کمینہ اور نالائق ہے کہ اپنی زبان پر اس کا نام لانا گویا زبان کو بھی خراب کرنا ہے. جیسے قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو باتیں آہستہ کرتے ہیں. تو اس مصرع میں شاعر نے کسی قوم کے بخل کو بیان کیا ہے کہ وہ اتنے بخیل لوگ ہیں کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو بہت ہی پست آواز سے بات کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آواز سن کر کھانے کے لیے آ جائے. ایسے بخیل لوگوں کے تذکرے سے زبان کو بچانے کے لیے شاعر نے مبتدا ہم کو
حذف کر دیا ہے. اصل میں یہ تھا ہم قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثہم. اسی طرح ساتواں سبب جو ہے حذف کا وہ ہے والمحافظۃ علی وزن او سجع. والمحافظۃ علی وزن او سجع. ساتواں سبب جو ہے وہ ہے وزن یا سجع کی رعایت کرنا. اس کے لیے بھی حذف کیا جاتا ہے. بس وزن کی حفاظت کی مثال جو ہے فالاول نحو نحن بما عندنا، ہم راضی ہے اس سے جو ہمارے پاس ہے. وَأَنْتَ اور تو بما عندک جو تیرے پاس ہے راضٍ راضی ہو، خوش ہو. والرأی مختلف، حالانکہ دونوں رائے الگ الگ ہیں. تو یہاں پر یہ وزن کی حفاظت کی مثال ہے. یہاں پر شعر مذکور میں نحن بما عندنا راضون، اب یہاں پر راضون جو ہے وہ خبر ہے اور اس کو حذف کر دیا گیا ہے. اگر خبر کو بھی ذکر کرتے تو یوں کہتے نحن بما عندنا راضون وانت بما عندك راض والرأی مختلف. تو ایسی صورت میں شعر کا وزن باقی نہ رہتا اور ایک مصرع دوسرے مصرے کے مقابلے میں طویل ہو جاتا. راضٍ یہ اس میں فاعل کا سیاہ ہے. باب سمع یسمع سے رضی یرضی رضا بمعنی راضی ہونا، خوش ہونا. رأی اس کی جمع آراء آتی ہے بمعنی رائے اور مشورہ. آئیے اب اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں. نحن مبتدا، بما اس میں با جارہ، ما موصولہ، عندنا مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول فیہ ہوا ثبت فعل محذوف کے لیے. پھر ثبت فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے ما قبل کے موصول کے لیے. پھر موصول صلہ مل کر یہ مجرور ہوا ما قبل کے جار حرف جار با کے لیے. پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا راضون کے ساتھ اور پھر یہ مل کر خبر ہے مبتدا کے لیے. پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد واو عاطفہ ہے. انت مبتدا، بما میں با جارہ، ما موصولہ، عندک مفعول فیہ ثبت فعل کے لیے اور پھر یہ صلہ ہے ما موصولہ کے لیے ما قبل کی ترکیب کی طرح. اور پھر یہ متعلق ہوا راضٍ کے ساتھ جو کہ مذکور ہے یہاں پر، اور پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد والرأی مختلف، اس میں واو جو ہے مستانفہ، الرأی مبتدا، مختلف خبر، اور پھر یہ دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو بھائی یہاں پر وزن کی حفاظت کی مثال ذکر کر لی گئی، جبکہ والثانی نحو سجع کی حفاظت کی مثال جیسے ما ودعک ربک وما قلا. سجع جو ہے یہ مکفہ عبارت کو کہتے ہیں، یعنی سجع ایسی عبارت کو کہتے ہیں جن کے جملوں کے آخری کلمات ہم قافیہ ہوں یا بصورت ہم قافیہ ہوں، اور یہ نثر میں ہوتا ہے. اب یہاں پر اس مثال میں ما ودعک ربک وما قلا، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہیں دشمنی کی. اب یہاں پر
ما ودعک ربک وما قلا، وما قلا جو ہے اصل میں یہ تھا وما قلا کا، اور نہیں تجھ سے دشمنی کی. تو اس میں کا ضمیر مفعول جو ہے یہ سجا کی رعایت کے لیے حذف کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو آیت ہے واللیل اذا سجا، اس سے کافیہ کی برابری کے لیے یہاں پر کاف ضمیر مفعول کو حذف کر دیا گیا، تاکہ دونوں آیتوں کا اختتام جو ہے وہ الف مقصورہ پر ہو جائے اور یہ عبارت جو ہے یہ مکفہ بن جائے. اسی طرح کبھی حذف جو ہے وہ تعمیم کے لیے بھی کی جاتی ہے، والتعمیم باختصار، یعنی اختصار کے ساتھ تعمیم پیدا کرنا، یہ بھی حذف کی اسباب میں سے ہے. نحو جیسے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالی سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے. اب کس کو بلاتا ہے؟ ای جمیع عبادہ، یعنی اپنی تمام بندوں کو. لأن حذف المعمول، کیونکہ معمول کا حذف کرنا جو ہے یؤذن بالعموم، یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو بھائی 8واں سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ فعل جو ہے اور متعلقات فعل جو ہے ان کو عام کرنے کے لیے بھی کبھی ان کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے واللہ یدعو الی دار السلام. اس میں یدعو کا مفعول جو ہے جمیع عبادہ ہی ہے، اس کو حذف کر دیا تاکہ یدعو کا حکم جو ہے وہ تمام بندوں کو شامل ہو جائے، تمام بندوں کے لیے عام ہو جائے. اگر مفعول کو ذکر کر دیا جاتا تو تعمیم تو پا لیا جاتا مگر اختصار بہت ہو جاتا. تو ایک تو یہ ہے کہ تعمیم بھی پیدا ہو جاتا ہے اور دوسرا ہے کہ اختصار کے ساتھ تعمیم پیدا ہو جاتا ہے. اب اگر اس کو ذکر کر لیا جاتا واللہ یدعو جمیع عبادہ الی دار السلام، تو تعمیم تو پیدا ہو جاتا مگر اختصار بہت ہو جاتا. تو تعمیم مع اختصار کے لیے کبھی کبھار حذف کر لیا جاتا ہے. اسی طرح 9واں سبب جو ہے حذف کا وہ ہے والادب، کہ کبھی حذف جو ہے وہ ادب کے لیے کیا جاتا ہے. نحو قول الشاعر، جیسے کہ شاعر کا ایک قول ہے قد طلبنا، ہم نے تلاش کیا، فلم نجد لگا، تو ہم نے تیرے لیے نہیں پایا، فی السودد سرداری میں، والمجد بزرگی میں، والمکارم اور نیک اخلاق میں، مثلا مماثل مثل. اب یہاں پر لفظ کو حذف کرنے کا 9واں سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ کبھی کسی کا ادب بجا لانا مقصود ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی حذف کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس لفظ کو ذکر کیا جائے تو کسی بڑے کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی صورت سی پیدا ہو جاتی ہے. جیسے شعر میں قد طلبنا، اب طلبنا جو ہے یہ پہلے متعدی ہے، اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے، لیکن مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا. اگر مفعول کو ذکر کر لیا جاتا تو وہ تھا مثل کا، قد طلبنا مثل کا، ہم نے تیری مثل کو تلاش کیا. تو اس کا
معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کا مماثل ڈھونڈا۔ اب اگرچہ آگے چل کر وہ یہ کہے گا کہ ہمیں اس جستجو میں کامیابی نہیں ملی، مگر آخر تلاش تو کیا، اور تلاش تو کسی ممکن چیز ہی کو کیا جاتا ہے۔ گویا اس شاعر کے نزدیک ممدوح کا مماثل ابتداءً متصور تھا، تو ابتداءً متصور ہونے کی وجہ سے بادشاہ کی شان میں ایک گناہ بے ادبی ہو جاتی، اور اسی سے بچنے کے لیے اس نے مسلکہ کو حذف کیا ہے۔ اگرچہ معنی، مفہوم اور نتیجہ سب کا ایک ہی نکلے گا، مگر آخر کیوں اس کی زبان سے چاہے غیر ارادی طور پر ہی صحیح ایسے صورتاً کوئی بے ادبی کی کوئی صورت بھی پیدا ہو جائے جس سے اسے کسی نہ کسی درجہ میں تکلیف پہنچ سکے گی، لہذا اس سے بچنے کے لیے، معمولی درجے کی بے ادبی سے بچنے کے لیے بھی اس نے حذف کیا۔ قد طلبنا مثلک نہیں کہا، مثلک کو حذف کیا۔ اگرچہ آگے ذکر ہے کہ اس کوشش میں ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوئی کہ تیرے مثل کو تلاش کر سکے، لیکن اگر وہ کہتا کہ قد طلبنا مثلک، تو ایک طرح سے گویا شاعر کے نزدیک اس کا مماثل ڈھونڈنا جو تھا وہ متصور تھا، اور اس سے ایک معمولی درجے کی بے ادبی کی صورت پیدا ہو سکتی تھی، تو اس سے بچنے کے لیے اس کو حذف کر دیا۔ سودد ساد یسود سیادتن، باب نصر ینصرو سے بمعنی سردار ہونا۔ مجدن اس کی جمع امجاد آتی ہے بمعنی بزرگی، اور باب کرم یکرمو سے مجود یمجد مجدن بمعنی بزرگ ہونا۔ مکارم یہ جمع ہے مکرمتن کی بمعنی شریفانہ اخلاق، اچھا وصف۔ آئیے اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ قد تحقیقیہ برائے تحقیق، طلبنا فعل با فاعل، اور اس کے لیے مثل کا جو ہے یہ مفعول ہے جو کہ محذوف ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ فلم نجد لکا، اس میں فا عاطفہ، لم نجد فعل با فاعل، کیونکہ نجد جو ہے یہ جمع متکلم کا سیاہ ہے، اور اس میں نحن ضمیر مستتر اس کا فاعل۔ لکا جار مجرور مل کر یہ متعلق کی اول ہوا نجد فعل با فاعل کے لیے۔ فی السودد فی جارا سودد والمجد والمکارم، سودد معطوف علیہ، اور پھر بقیہ جو ہے یہ معطوفات ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہ مجرور ہے فی جارا کے لیے۔ پھر فی جارا اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ثانی ہوا لم نجد فعل کے لیے، اور آگے جا کر مثلاً اس کے لیے مفعول بھی ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل دونوں متعلقوں اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہے، اور پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ جملہ معطوفہ ہوا۔ آئیے عبارت میں آگے بڑھتے ہیں۔ 10واں سبب حذف کا وہ ہے وتنزیل المتعدی منزلۃ اللازم، متعدی کو لازم کے درجے میں اتار لینا۔ وتنزیل المتعدی اتار لینا متعدی کو منزلۃ اللازم، لازم کے درجے میں۔
کیوں؟ لعدم تعلق العرض بالمعمول، معمول کے ساتھ عارض باقی نہ رہنے کی وجہ سے۔ متعدی وہ ہے جس کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اس کے لیے مفعول کو ذکر نہیں کیا جائے گا، حذف کیا جائے گا، گویا کہ اسے لازم کے درجے میں اتارا جائے گا۔ کیوں؟ لعدم تعلق العرض بالمعمول، معمول کے ساتھ عارض باقی نہ رہنے کی وجہ سے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مثال سے اس کو سمجھ لیتے ہیں، نحو جیسے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ تو یہاں پر 10واں سبب جو ہے لفظ کو حذف کرنے کا وہ یہ ہے کہ پہلے متعدی کو اس کے معمول کے ساتھ اس کی کوئی خاص عارض وابستہ نہ رہنے کی وجہ سے پہلے لازم کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے، یعنی کسی پہلے متعدی کے مخصوص مفعول کی کبھی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی بعض اوقات فعل تو فعل متعدی ہوتا ہے لیکن اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہی نہیں رہتی، تو جب ضرورت ہی نہیں ہے تو اسے حذف کر دیا جاتا ہے اور پہلے متعدی کو گویا پہلے لازم تصور کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس آیت کریمہ میں یعلمون اور لا یعلمون، یہ دونوں فعل متعدی ہیں جن کے لیے مفعول کی ضرورت ہوا کرتی ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس آیت میں اس کا کوئی مفعول مذکور نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا مفعول ایک مخصوص لفظ الدین تھا، یعنی دین کا علم رکھنے والا اور نہ رکھنے والا برابر نہیں، بلکہ علم دین والا شخص جو ہے یا اشخاص جو ہیں وہ افضل ہیں ان کے مقابلے میں جو دین کا علم نہیں رکھتے، چاہے آدمی فلکیات، اقتصادیات، طبیعیات وغیرہ کے کتنے ہی علوم کا جانکار اور ماہر ہی کیوں نہ ہو، مگر علم دین نہیں تو گویا وہ حقیقت علم ہی سے کورا اور جاہل اور بے علم ڈور ڈنگر ہے۔ گویا علم دین ہی ایک ایسی شے ہے جو علم کہے جانے کا قابل ہے، اس لیے کہ اسی پر آخرت کی دائمی فلاح بشمولی دنیائی فلاح کا مدار ہے، اور اس کے ما سوا علوم کو فنون کہہ سکیں گے نہ کہ علوم، کیونکہ ان کے ساتھ اخروی سعادت کا کوئی سروکار نہیں۔ اس طرح مفعول کو حذف کر کے اللہ تعالی نے ان کی انتہائی مذمت کرنا چاہا ہے۔ لہذا جب علم سے علم دین ہی متعین اور مراد ہوا، پھر خواہ علم دین کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، اور جب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تو پھر اسے حذف کر دیا گیا۔ اسے کہتے ہیں تنزیل المتعدی منزلۃ اللازم، یعنی متعدی کے لیے مفعول کی ضرورت ہوا کرتی ہے لیکن کبھی کبھار وہ شے یعنی وہ مفعول متعین ہوتا ہے تو پھر اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، تو گویا متعدی کا اپنے معمول یعنی مفعول کے ساتھ یا مفعول کو ذکر کرنے سے کوئی عرض وابستہ ہی نہیں رہی، لہذا یہاں پر مفعول کو ذکر نہیں کیا جائے گا اور پہلے متعدی کو لازم کے درجے میں اتار لیا جائے گا۔ جس طرح لازم کے لیے مفعول ذکر نہیں کیا جاتا، اسی طرح پہلے متعدی کے لیے بھی مفعول ذکر نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَيُغَدُّ مِنَ الْحَسْبِ،
اسناد الفعل الی نائب الفاعل، یعنی فعل کو نائب فاعل کی طرف اسناد کرنے کو بھی حذف ہی سمجھا جاتا ہے۔ وَيُعَدُّ اور شمار کر لیا جاتا ہے من الحذف حذف میں سے، کیا؟ اسناد الفعل الی نائب الفاعل، کہ فعل کی اسناد جب نائب فاعل کی طرف کیا جائے، یعنی فعل مجہول ذکر کیا جائے۔ فیقال پس کہا جاتا ہے حذف الفاعل، فاعل کو حذف کیا گیا، نمبر 1 للخوف منہ، اس سے خوف کھانے کی وجہ سے، نمبر 2 او علیہ، اس پر خوف کھانے کی وجہ سے، نمبر 3 او للعلم بھی، اس کے معلوم ہونے کی وجہ سے، نمبر 4 او الجہل بھی، یعنی اس کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے، نحو جیسے سرق المتاع، سامان چوری ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ مثال جو دی گئی ہے، یہ ہر ایک کے لیے بن سکتی ہے۔ اول یہ کہ فعل کو جب حذف کیا جاتا ہے، جب اس کی اسناد فعل کی اسناد جو ہے وہ نائب الفاعل کی طرف کی جاتی ہے، تو ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ فاعل کی جانب سے متکلم کو کوئی تکلیف پہنچنے کا خوف ہو، دوسرا یہ کہ فاعل کو کسی دوسرے کی جانب سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، فاعل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ فاعل کے بارے میں سامعین کو علم ہے، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ خود متکلم ہی فاعل کو نہ جانتا ہو۔ اب مثال جو دی گئی ہے سرق المتاع، یہ ایک مثال چاروں وجہوں کے لیے بن سکتی ہے۔ پہلی کی اس طرح کہ چوری کرنے والا شخص گاؤں کا شریر اور بدمعاش قسم کا آدمی ہے، کہ متکلم اگر اس کا نام لے گا تو اس کی جانب سے اسے کوئی نقصان اور تکلیف پہنچنے کا یقین ہے، اس لیے یہ متکلم اس سارق یعنی فاعل کو ذکر کرنے کی ہمت نہیں کرتا اور حذف کر رہا ہے۔ اور دوسری وجہ کی مثال اس طرح ہوگی کہ چوری کرنے والا شخص کمزور ہے اور غریب بھی ہے، بدرجے مجبوری اتفاقیہ طور پر اس سے غلط کام ہو گیا۔ اب اگر یہ متکلم اس کا نام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے تو یہ سارق لوگوں کے لیے عتاب کا نشانہ بن جائے، اس لیے فعل مجہول لا کر نام چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اور تیسری للعلم بھی، تیسری وجہ کی مثال اس طرح ہوگی کہ چوری کرنے والے اس آدمی کو ہر ایک شخص جانتا ہے کہ یہ چوری فلاں شخص نے کی ہے، وہ چوری میں مشہور ہو گیا ہے، اس لیے فاعل کو حذف کر دیا گیا۔ اب الجہل بھی، چوتھی وجہ کی مثال یہ اس طرح ہوگی کہ کسی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ بھائی یہ چوری کس نے کی ہے، مجبوراً جب اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ چوری کس نے کی ہے تو وہ کہے گا مجبوراً سرق المتاع کہ سامان چوری ہو گیا، اب کس نے چوری کیا تو اس کا پتہ نہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک ہی مثال چاروں کے لیے کافی ہو گئی، تاہم دوسری ایک مثال بھی دی گئی ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان خلقتاً کمزور واقع ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک دوسری مثال بھی دی گئی ہے، اور یہ مثال جو ہے یہ صرف تیسرے سبب یعنی علم بالفاعل کی ہے، کہ ہر کوئی خوب جانتا ہے کہ بھائی انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا تو اس کا فاعل جو ہے، خلق کا فاعل، وہ اللہ تعالی ہے، لہذا علم کی وجہ سے یہاں پر فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا۔ تو یہاں تک حذف کی بحث ختم ہو گئی۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.